بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ سوال تو ہے سبھی کے لیکن سوال تو ہے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جواب تو ہے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور قابل توجہ شعر ہے، سرکار کا ایک غلام ہے حضرت بلال، ان کے بارے میں شعر ہے کہ بروز محشر حسین سارے، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یقین مانو والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم
صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی، اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ جو حضور کے گھرانے پر نہیں بولتا وہ بندہ یا تو سویا ہوا ہے یا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوا۔ حضور کی آل کے ذکر پر محبت کا اظہار کرنا علامات ایمان میں سے ہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی، اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی۔ حضرات محترم، محرم دے مقدس ایام نے میں سب دوستاں نہ آکھاں گا کہ کچھ زیادہ تعداد وچ تے سنی لوگ ہی بیٹھے ہوئے، زیادہ تعداد سنی ہو تو دوجے بھی جے کو بیٹھے نے تو انشاءاللہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ اسی سیداں تکلیف دیندے نہیں جھل جانے ہیں، ساڑی عادت ہے تکلیف آنسی جھل جانے ہیں تو دیندے نہیں۔ انشاءاللہ کوئی کسی قسم دے بھی کسی بندے نو کسی مکتب فکر نو اسی تکلیف نہیں دیندے۔ انجھے یہ آنے ہاں بھائی اساں آج حسین پاک دے ذکر دی محفل مسجد سجائی تے آ بیٹھے آن تے اعلان پہ کرنے آن کہ حسین سنیا اے او سنی نے یہ تیرے نامے دی ذکر دیواری آوے تھے ہم دن لبیک یا رسول اللہ، جے تیرے ذکر دیواری آوے تھے ہم لبیک یا حسین۔ بھئی توجہ ہے حضرات کے نام، اسی کسے محاس توی پیشاں ہٹن آڑے نہیں تھے جے ناموس صدیق اکبر دیواری آوے، اور کوئی بندہ صدیق اکبر تے کفر دا فتوہ لائے تو میں آکھاں گا کہ وہ بندہ شیعہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ مسلک تشیع ایک کدوں کوئی گالے بے کسے دے پاکیزہ اور مقدس جذبات نو ٹھیس پہنچائی گئے۔ وہ بندہ انسان نہیں ہوتے، فتنہ پرور لڑائی پیدا کرتا ہے۔ وہ کسے مذہب دا بھی ہوئے جڑا لڑائی پیدا کرے وہ بندہ صحیح بندہ نہیں ہوگا۔ میں تے تو آنا کھانا بھی بندے سنے ہی وہ سن کرو جڑا بندے دا پتر ہوئے،
جڑا امت وچ لڑائی پیدا کرے وہ تعلق کسی مکتبہ فکر نال بھی ہوئے وہ مبلغ نہیں ہوتا. مبلغ دا کام ہے دلیل نال اپنی گل کرے. دوجیاں نوں گالاں کرنیاں تے دوجیاں نوں روا کے تے آپ خوش ہونا، یہ کیڑا دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں. اور بندہ فقیر اس مشرب دا قائل نہیں. اسی درویش ہاں، صوفی ہاں، مولا علی دے منن والے ہاں، اس واسطے اسی کدی کسی نے برا نہیں آکھیا. اپنی راہ چلنے ہاں، اپنا عقیدہ ہے. ساڈے پنجابی والے پنڈی بٹیاں والے علاقے وچ جٹاں دے ہوندے نے اپنی کھاری دا ہوکا ہے. کوئی سان اپنا پتہ ہے، اساں اللہ دے فضل نال اپنا عقیدہ بیان کرنے ہاں اور اس فکر تے توان رکھنا چاہنے ہاں بھائی کسے نے چھیڑو نہ تے اپنا چھوڑو نہ. فتنہ پروری کرنا اور شعلہ بیانی کرنا. ہن سدے بھیا جڑا فلانا بندہ ہے یہ مقرر شعلہ بیان ہے. تو میں حیران ہونا بھائی کیا قرآن و سنت شعلے بھی ہوتے؟ نہیں، قرآن و سنت شبنم ہوتی ہے. شبنم فشانی کرو، شعلہ بیانی نہ کرو. عزیز من، شعلہ بیانی دا دور نہیں. ساڈا ملک بڑے نازک حالات گزر گیا ہے. صحابہ کرام دی تکریم ہر مکتبے فکر کرے تے جے نس ہوندی تے غلط گل نہ کرے. حضور دی آل دے بارے کوئی غلط کومنٹ نہ کرو. سن محبت والے بندیاں جڑے آل دے منن والے سن درد ہوندے. حضور دی آل دی بھی نوکری کرو، حضور دے صحابہ دی بھی نوکری. بھائیا منے ہی نفع ہونا ہے. جتنے بندے اس بزم دے اندر شریک نے، دور دراز تو چل کے آئے نے، اللہ انہاں سارے تے راضی ہوئے. میں امام جعفر صادق دا بیٹا تے توانوں دین دا اپنی سمجھ مطابق پیغام دینا ہے. میں شہادت امام حسین دے عنوان تے تقریر کرنی. بیان میرا ہوئی ہے کچھ پہلے ذرا توانی کوئی تمہید بن کے گل دا موڈ بن کے توان کوئی تیار کر کے پھر وہ گل سنانی تو سید ہوئے تے علی دا منن والا نہ ہوئے. یہ دونوں چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتی. یا سید نہیں ہونا تو یا علی دا نوکر نہیں ہونا. بلکہ تھوڑا جا انج کر لو، سنی ہوئے تے علی علی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. تھوڑا جا انج کر لو، ہوئے سنی تے علی علی نہ کرے، انج نہیں ہو سکتا. بھائیا جنہوں میرے نبی رتبہ دیتا ہوئے لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. علی نال بغض صرف منافق رکھدا ہے، علی نال محبت ایمان دی نشانی ہے. ولی دا نام ہوئے تو بولیا کرو تاکہ کنفرم ہوندہ جائے ایمان والیاں دی محفل ہو رہی ہے. نالے میں سنیا نا اللہ دا نا ہے، علی دے نا تے دب کے بولیا کرو تاکہ دوجیاں بھائیاں دا شک نکلے بھائی مندے نے. تو سی جس لے ہوئی علی علی کرتے ہو مرکو کرلے بے کے شدیان دن بیکھیا جی بولتے بھی ہوڑی نہیں، یہ مندے بھی ہوڑی ہوڑی جی. پتہ لگے علی دے ملانگ بیٹھے ہیں. اساں تا جناب علی سرکار دے نوکر ہوئے. ہاں بھائی لائٹ بند رکھو، ویسے چلاؤ بے شک لیکن لائٹ بند رکھو اکھنچ پہ نہیں، ویسے بٹ چلاؤ بسم اللہ جو مرضی کرو. تو دوستو جنہوں نے یہ محفل پاک کرائی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے نظر دے وے. انہوں دی مسجد امام صاحب خطیب صاحب علامہ صاحب ساڑھے لیلہ فیلہ محبت رکھ دے. سونا رب
انہاں دی قیادت وچ جتنے بچے نے انہاں سارے نو جزا دے وے۔ میری اگر گل منو نہ سنی تو میں آنا جنہ چر محرم دے دن ہون اور نہیں تے 10 دن مسلسل ذکر حسین کروایا کرا تاکہ ساڈی قوم نو معرفت آل محمد ہوئے۔ میں مسجد پہ کہ تو گرنٹی نال پہ دسنا جس بندے آل محمد دی پوری معرفت ہو جائے وہ کسی نے گال کٹ سکتا ہی نہیں۔ انہاں بندیاں نو جڑے گالاں کٹ دے نا انہاں جاہلاں نو اجے معرفت آل محمد نہیں، آل محمد نے دین دی تبلیغ گال کٹ کے نہیں کیتی، یا قرآن پڑھ کے کیتی ہے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے کیتی ہے۔ سو لوگوں نے علم ہی نہیں کہ آل محمد کون، اس واسطے کمڑے اس روڑے نے پہن کہ کدی معرفت آل محمد نصیب ہوندی تے درویش ہو جاندے۔ ہاں یہ دے کدی میں ایک پوری تقریر کراں گا کہ آل محمد دا منہج تبلیغ کی ایک الگ موضوع ہے کہ آل محمد دین دی تبلیغ کیویں کیتی، کبھی یہ دے اتے گفتگو ہوئی تو میں ضرور یہ دے اتے گفتگو کروں گا۔ ایک پورا میرے مائنڈ وچ موضوع ہے، میں اس کی جگہ تے بیان بھی کیتا ہے کہ آل محمد دی تبلیغ دا طریقہ کی سی، حضور تو لے کے تے امام حسن عسکری تک، امام حسین دے بیٹے، امام حسن مصنع تو لے کے حضور غوث پاک تک، امام حسن دے بیٹے، انہاں دا سیدہ دا تبلیغ دا کی گھنڈا کی فانڈائی با لکھاں بندیاں صرف تک کے کلمہ پڑھا گئے۔ انہاں کو کیڑی وانڈائی با حسین دا ایک پتر بیٹھا ہے انڈیا وچ تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا گیا۔ حسین دا ایک پتر کلیئر وچ بیٹھا ہے علی احمد تے پورے علاقے نو رنگ لا گیا ہے۔ حسین دا ایک بیٹا بیٹھا ہے حسن پاک دا، مولا حسن دا بیٹا کراچی وچ سید عبداللہ شاہ غازی امام حسن دے بیٹے تے پورے سندھ وچ دین دا درس دے گیا ہے۔ ایک پتر لاہور بیٹھا ہے تے اقبال آندن خاک پنجاب بزد میرو زندہ گشت۔ وہ کی گھنڈ سی نا سیدہ کو ونڈ کی سی، توجہ ہے وہ سادات کو کی طریقہ ہا کہ امام حسن دے بیٹے لاہور بیٹھے تو بندہ واقف کوئی نہ 4 بندے نال ہے درویش، لیکن جدو ڈیرہ لائے تو 4 لاکھ ہندوانوں کلمہ پڑھا چھڑے۔ اقبال فرمانے خاک پنجاب از دمیہو زندہ گشت، صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ اے کی کلیا سی انہا سیدان کو کدی بیٹھے تھے دے اتے گفتگو پھر ضرور کریں گے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں، آج میں کسی اور موضوع سے توڑے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ بچیاں نے میں دس ہے کہ تسی اے نا شہادت سن سناؤ تو اسی تے روز ہی سنائنے ہیں، دن نو بھی تے رات نو بھی اسی روز سنائنے ہیں۔ تو میرے بچیاں دا جے اے موڈ ہے اسی یہ سنا چکاں دے پر ذرا ذہن تیار کر لیں دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، جدو سانو آل محمد دی معرفت ہو جانی ہے نا، کسے سنگی کو اگر نہج البلاغہ ہوئے نا، ویسے تو یہ 4 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، سید شریف رضوی کتاب ہے، 4 صدی ہجری میں مولا علی تو بہت بات اور بھی اکثر جو خطبات ہیں انہوں نے سند کوئی نہیں، لیکن لوگ پڑھتے ہیں دوستان دے بڑی معتبر ہے نہج البلاغہ، اس دے اندر جنگ صفین دے حالات لکھا ہے کہ جدو حضرت علی نے دوستان نے اہل شام نو گانا کڑیاں سب کیتا ہے تو مولا علی نے سنیا تھے آپ نے اپنے دوستان بلایا اور بلا کے فرمایا انی اقرہ لکم ان تکونوا سبابی، علی نہیں چاہتا کہ علی کا کوئی ساتھی گانا کڑنا نہ بھی ہو۔ نہج البلاغہ دے جنہیں لفظ میں پڑھے یہ نہ ہون تو میری ذمہ داری۔ سرکار نے فرمایا انی اقرہ لکم، میں تواڈے واسطے یہ چیز مکروہ جاننا ان تکونوا سبابین،
پر تسی گالاں کڈن والے بن جاؤ نا اپنی گل دلیل نال کریا کرو اسی علی والے ہیں علی والا گاڑ نہیں کٹدا علی والا دلیل دیتا ہے کیا باب العلم کو دلائل مک گئے جو اساں گاڑاں کٹیے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں کیا باب العلم دی دیتی ہوئی خیرات توڑیاں جوڑیاں جو ختم ہو جاندی ہے جنہاں گاڑاں کٹ دیو پتہ نہیں سبق کتھوں پڑھ لیا علی علی کرن والے ہیں مولا علی نے جدو بھی گل کیتی ہے دلیل نال کیتی اور علی علی کرن والے بندے کو دلائل کدی ختم ہوندے ہی نہیں کچھ میں اپنے بچیاں نے دی یہ میں جڑے بچے نا نوجوان نسل ہے ساڈی او دا پاویں مکتب تشیع نال تعلق ہے یا مکتب اہل سنت دا تے او صحابہ دے بارے غلط گمان رکھ دین اپنے ذہن وچ تے انہاں دا قصور کھڈے انہاں بریف یہ کیتا گیا انہاں دسے یہ گیا انہاں کسی دوجا پاسا سمجھایا ہی نہیں میں ایک مثال دینا قرآن پاک کی دو آیتاں نے ایک حضرت عائشہ کی شان وچ ہے ایک حضرت علی کی شان وچ ہے میں دو میں پہلے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المومن مفہوم ہے دائے وہ علی تہاڈا مولا ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے حضرت عائشہ کی شان وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی دی وہ بیوی جڑی جدا نکاح نبی نال ہویا ہے وہ ایمان والیاں دی ماں ہے علی ایمان والیاں دا مولا ہے اما عائشہ صدیقہ ایمان والیاں دی ماں ہے ہن مولا تے ماں وچ اگر کوئی چکلش ہو گئی ہے کوئی انہاں دے درمیان غلط فہمی تریجے گروہ نے پائی ہے تیسرے گروپ نے وچ دہشت گرداں نے غلط فہمی آئی دیو دے دس کے رات یا نیرے وچ شبخون مار کے جے کوئی لڑائی کروائی ہے وہ ہوئی ہے تو میں انہاں تو انہوں ساریاں دوستانہ نا کہ ذرا کو ایک تھے کھلوگو جتے کھڑے ہو ذہنی طور تے ایک تھے کھلو کہ میں دسو اسی کار بیٹھے ہیں بیڈ روم وچ ڈرائنگ روم وچ اماں تے ابا کسے گل تو لڑ پے اکثر لڑدے ہی رہندے نے تو پتہ ہی چھوٹیاں موٹیاں گلاں اماں تے ابا لڑ پے چھور وڈا کول بیٹھا ہے پتر او نہ اپن کو جاندا ہے تے نہ اماں کو جاندا ہے میرے رنگا کول پے کہ بندہ بھیندا پیا ہے ماں تے باپ لڑدے پے یہ بولتا نہیں بی ایس سی کی تیس سیانا بندہ ہے جاب بھی کرتا ہے بندے ہیں چباندہ ہے یہ بولتا کیوں نہیں میں پوچھا چھوڑا تیری ماں تے پیو دو میں لڑدے پہنتے سمجھے دا کیوں نہیں ذرا میں گل رمض کرنی اور سمجھ لے آجے اس اکھے شاہ جی اے میں نے پتہ ہے دوہاں دی لڑائی ابا ہے سچا پر ہون اماں ہوئی میرے کو تے گستاخی نہیں نہ ہوتی پتہ نہیں تو انہوں نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی ابا ہے سچا حق ابے کوڑیے شاہ جی یہ میں نے پتہ ہے حق ابے کوڑیے پر قرآن اندہ ہے ماں دیاں پیرائیں جنت ہے انہوں ابا جانے تے اماں جانے انہوں دو جوڑے موڑ راضی ہو جانے تے جب میں ویچ اپنے افریق توجہ نہیں کی تھی گل تھی انہاں دو جو راضی ہو جانا ہے وہ دو میں جو ہیں ایک جب میں ویچ ایک دی پارٹی کی تھی تو میرے نال دوجہ رنج ہونا ہے شاہ جی تو ان پتہ نہیں آؤں میں اماں نال کو گل کرن تے اس سے ابے جتی لا لڑی پر تو ڈیکا لگنا ساڑی گل لے جاؤں دا پیشہ رہو تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل لو میں تو مسئلہ سمجھا چھڑیا ہے جو تو سمجھ آ گئی ہوئے تے مسئلہ گھاری ہے مسئلہ گھاری ہے میرے آلہ حضرت فرماؤ دن حق بدست حیدر کرات حق ہمیشہ علی دے نال ہوتا ہے میرے حضور نے علی یہ دعا دیتی ہے یا اللہ اے علی اللہم ادر الحق معہو حیث دار اللہ سونیا جدے علی ہو جائے حق ہوتے پھیر دے نہیں سمجھ آئی گل
گل تے غور کیتا ہے اللہ دے نبی کی ساری دنیا دعا مانگ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سان حق بکھا ساڈے رخ حق وال پھیر تسی ہو میں ساڈی دعا کی ہے کہ اللہ سونیا ساڈے رخ حق وال پھیر ساڈا دل حق وال پھیر محمد مصطفیٰ دی دعا ہے بے مفہوم عرض کر رہا کہ اللہ سونیا ساری کائنات نو حق وال پھیر تے حق نو علی وال پھیر تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے زندہ بھائی توجہ ہوئی حضرات میں جنہ استاداں کو پڑھے ہوں وہ حضور محدث اعظم دے شاگرد صاحب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دستار ایک حاصل کی تھی جامعہ رضویہ میرے دادا استاد نے حضور محدث اعظم یہ ساڈا علم ہے ظاہری قرآن و سنت دا تے پیر میر علی شاہ فرماندے نے بس سیدان کو علم سینہ بسینہ میں ٹھیک دے کوئی سمجھ جائیے کہ نہیں جائیے سو ایک کچھ ساڑھے کو درویشی دا حصہ بھی ہوتا ہے نا تو اسی پتر تو ہمیں ایک گل دسیں گے کہ علی پاک نے ساڑھے مولا تے او ہمیشہ حق تے علی پاک دی زندگی دی شروعات کعبہ چوں ہے تے بظاہر زندگی دا اختتام مسجد چھے رب دے گھر تو لے کے رب دے گھر تک علی دی ساری زندگی حق نالی رہی ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت ہے صرف میرا عقیدہ نہیں بتایا کو بھئی شاہ اور ذاتی عقیدہ ہے نا میں ذاتی عقیدہ کبھی کوئی بنایا ہی نہیں میں مقلد ہاں تو جو بزرگاں عقائد دیتے عقیدہ تعویہ دے اندر جو لکھے ہے وہ میرا ایمان دے عقیدہ ہے یہ شرع عقائد نصفی دے اندر جو لکھے ہے وہ میرا عقیدہ ہے توجہ حضرات شرع عقائد دے اندر جو عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ سراج الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت نے جو عقیدہ ساندہ سے ہے اسیوں دے اتے کھڑے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ سے ہے اسیوں دے اتے کھڑے ہیں اور یاد رکھنا امام اعظم میرے امام نے تے امام جعفر صادق دے شاگرد نے امام جعفر صادق دے شاگرد نے نار عرض سننے کا نظر سید محمد نفس زکیہ الحسنی اے سید عبداللہ کامل دے بیٹے سید عبداللہ
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے صحابہ اور صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے جو حضور کے گھرانے پر نہیں بولتا وہ بندہ یا تو سویا ہوا ہے یا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوا حضور کی آل کے ذکر پر محبت کا اظہار کرنا علامات ایمان میں سے ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی
حضرات محترم، محرم دے مقدس ایام نے میں سب دوستان آکھاں گا کہ کچھ زیادہ تعداد وچ تے سنی لوگ ہی بیٹھے ہو، زیادہ تعداد سنی ہو تو دوجے بھی جے کو بیٹھے نے تو انشاءاللہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ اسی سیدوں تکلیف دیندے نہیں جھل جانے ہیں، ساڑھی عادت ہے تکلیف آنسی جھل جانے ہیں تو دیندے نہیں۔ انشاءاللہ کوئی کسی قسم دے بھی کسی بندے نو کسی مکتب فکر نو اسی تکلیف نہیں دیندے۔ انجھے یہ آنے ہاں بھائی اساں آج حسین پاک دے ذکر دی محفل مسجد سجائی تے آ بیٹھے آن تے اعلان پہ کرنے آن کہ حسین سنے آن اے او سنی نے یہ تیرے نامے دی ذکر دیواری آوے تے ہم دن لبیک یا رسول اللہ، تے جے تیرے ذکر دیواری آوے تے ہم لبیک یا حسین۔ بھئی توجہ ہے حضرات کے نام، اسی کسے محاذ تو بھی پیشاں ہٹن آڑے نہیں تے جے ناموس صدیق اکبر دیواری آوے اور کوئی بندہ صدیق اکبر تے کفر دا فتوہ لائے تو میں آکھاں گا کہ وہ بندہ شیعہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ مسلک تشیع ایک کدوں کوئی گالے بے کسے دے پاکیزہ اور مقدس جذبات نو ٹھیس پہنچائی گئے۔ وہ بندہ انسان نہیں ہوتے، فتنہ پرور لڑائی پیدا کرتا ہے۔ وہ کسے مذہب دا بھی ہوئے جڑا لڑائی پیدا کرے وہ بندہ صحیح بندہ نہیں ہوگا۔ میں تے تو آنا کھانا بھی بندے سنے ہی وہ سن کرو جڑا بندے دا پتر ہوئے، جڑا امت اچھ لڑائی پیدا کرے وہ دا تعلق کسے مکتبہ فکر نہ بھی ہوئے وہ مبلغ نہیں ہوتا۔ مبلغ دا کام ہے دلیل نہ اپنی گل کرے، دوجیاں نو گانا کرنیاں تے دوجیاں نو روا کے تے آپ خوش ہونا، یہ کیڑا دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں۔ اور بندہ فقیر اس مشرب دا قائل نہیں۔ اسی درویشاں صوفیاں مولا علی دے منن اڑیاں اس واسطے اسی کدی کسی برا نہیں آکھیا۔ اپنی راہ چلنے ہاں، اپنا عقیدہ ہے۔ ساڑھے پنجابی آلے پنڈی بڑیاں آلے علاقے وچ جاٹاں دے ہوندے نا اپنی کھاری دا ہوکا ہے۔ کوئی سانا اپنا پتہ ہے اسا اللہ دے فضل نال اپنا عقیدہ بیان کرنے ہاں اور اس فکر تے توان رکھنا چاہنے ہاں بھائی کسے چھیڑو نہ تے اپنا چھوڑو نہ۔ فتنہ پروری کرنا اور شولہ بیانی کرنا، ان سے دیں بھئیہ جڑا فلانا بندہ ہے یہ مقرر شولہ بیان ہے۔ تو میں حیران ہونا بھئی کیا قرآن و سنت شولے بھی ہوتے؟ نہیں، قرآن و سنت شبنم ہوتی ہے۔ شبنم فشانی کرو، شولہ بیانی نہ کرو۔ عزیز من شولہ بیانی دا دور نہیں، ساڑھا ملک بڑے نازک حالات گزر گئے۔ صحابہ کرام دی تکریم ہر مکتب فکر کرے تے جے نس ہوندی تے غلط گل نہ کرے۔ حضور دی آل دے بارے کوئی غلط کومنٹ نہ کرو۔ سن محبت آلیاں بندیاں جڑے آل دے منن آلیاں سن درد ہوندے۔ حضور دی آل دی بھی نوکری کرو، حضور دے صحابہ دی بھی نوکری کرو۔ بھائیہ منے ہی نفع ہونا ہے۔ جتنے بندے اس بزم دے اندر شریک نے، دور دراز تو چل کے آئے نے، اللہ انہاں سارے تے راضی ہوئے۔ میں امام جعفر صادق دا بیٹا تے توانوں دین دا اپنی سمجھ مطابق پیغام دینا ہے۔ میں شہادت امام حسین دے عنوان تے تقریر کرنی، بیان میرا ہوئی ہے۔ مجھ پیڑن ذرا توانی کوئی تمہید بن کے گل دا موڈ بن کے توان کوئی تیار کر کے پھر وہ گل سنانی ہے۔
تو سید ہوئے تے علی دا منن والا نہ ہوئے، یہ دونوں چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتی، یا سید نہیں ہونا تو یا علی دا نوکر نہیں ہونا، بلکہ تھوڑا جا انج کر لو، سنی ہوئے تے علی علی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، تھوڑا جا انج کر لو، ہوئے سنی تے علی علی نہ کرے، انج نہیں ہو سکتا۔ بھائیا جنہوں میرے نبی رتبہ دیتا ہوئے لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، علی نال بغض صرف منافق رکھدا ہے، علی نال محبت ایمان دی نشانی ہے۔ ولی دا نام ہوئے تو بولیا کرو تاکہ کنفرم ہوندہ جائے ایمان والیاں دی محفل ہو رہی ہے۔ نالے میں سنیا نا اللہ دا نا ہے، علی دے نا تے دب کے بولیا کرو تاکہ دوجیاں بھائیاں دا شک نکلے بھائی مندے نے۔ تو سی جس لے ہوئی علی علی کرتے ہو مرکو کرلے پہ کہ شدیان دن بیکھیا جی بولتے بھی ہوڑی نہیں ہے، مندے بھی ہوڑی ہوڑی جی۔ پتہ لگے علی دے ملانگ بیٹھے نے، اساں تا جناب علی سرکار دے نوکر ہوئے۔ ہاں بھائی لائٹ بند رکھو، ویسے چلاؤ بے شک، لیکن لائٹ بند رکھو اکھنچ پہ نہیں، ویسے بٹ چلاؤ بسم اللہ جو مرضی کرو۔ تو دوستو جنہاں نے یہ محفل پاک کرائی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نجر دے وے، انہوں دی مسجد امام صاحب خطیب صاحب علامہ صاحب ساڑھے نام لیلہ فیلہ محبت رکھ دینے، سونا رب انہوں دی قیادت وچ جتنے بچے نے انہوں سارے نو جزا دے وے۔ میری اگر گل منو نہ سنی تو میں آنا جنہ چر محرم دے دن ہون اور نہیں تے 10 دن مسلسل ذکر حسین کروایا تاکہ ساڑی قوم نو معرفت آل محمد ہوئے۔ میں مسجد جبہ کے تو گرنٹی نال پہ دسنا جس بندن آل محمد دی پوری معرفت ہو جائے وہ کسی نے گاڑ کٹ سکتا ہی نہیں۔ اینا بندیاں جڑے گاڑا کٹ دینا انہاں جاہلانوں اجے معرفت آل محمد نہیں، آل محمد نے دین دی تبلیغ گاڑ کٹ کے نہیں کی تھی، یا قرآن پڑھ کے کیتی ہے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے کیتی ہے۔ تو یہ لوگوں نے علم ہی نہیں کہ آل محمد کون، اس واسطے کمڑے اس روڑے نے پہن کہ کدی معرفت آل محمد نصیب ہوندی تے درویش ہو جاندے۔ ہاں یہ دے کدی میں ایک پوری تقریر کراں گا کہ آل محمد دا منہج تبلیغ کی ایک الگ موضوع ہے کہ آل محمد دین دی تبلیغ کیویں کیتی، کبھی یہ دے اتے گفتگو ہوئی تو میں ضرور یہ دے اتے گفتگو کراں گا۔ ایک پورا میرے مائنڈ وچ موضوع ہے، میں اس کی جگہ تے بیان بھی کیتا ہے کہ آل محمد دی تبلیغ دا طریقہ کی سی، حضور تو لے کے امام حسن عسکری تک، امام حسین دے بیٹے، امام حسن مشنہ تو لے کے حضور غوث پاک تک، امام حسن دے بیٹے، انہاں دا سیدہ دا تبلیغ دا کی گھنڈا کی فانڈائی با لکھاں بندیاں صرف تک کے کلمہ پڑھا گئے۔ انہاں کو کیڑی وانڈائی با حسین دا ایک پتر بیٹھا ہے انڈیا وچ تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا گیا، حسین دا ایک پتر کلیر وچ بیٹھا ہے علی احمد تے پورے علاقے نو رنگ لا گیا ہے۔ حسین دا ایک بیٹا بیٹھا ہے حسن پاک دا، مولا حسن دا بیٹا کراچی وچ سید عبداللہ شاہ غازی امام حسن دے بیٹے تے پورے سندھ وچ دین دا درس دے گیا ہے۔ ایک پتر لاہور بیٹھا ہے تے اقبال آندن خاک پنجاب بزد میرو زندگش، وہ کی گھنڈ سی نا سیدہ کو وانڈ کی سی، توجہ ہے حضرات، وہ سادات کو کی طریقہ ہا کہ امام حسن دے بیٹے لاہور بیٹھے تو بندہ واقف کوئی نہ 4 بندے نال ہے درویش، لیکن جدو ڈیرہ لائے تو 4 لاکھ ہندوانوں کلمہ پڑھا چھڑے،
اقبال فرماتے ہیں خاک پنجاب از دمے ہو زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم اے کی کلیا سی انہا سجدہ کو کدی بیٹھے تھے دے اتے گفتگو پھر ضرور کرانگے آج میرا یہ موضوع نہیں آج میں کسی اور موضوع سے توڑے نال گفتگو کرنا چاہنا بچیاں نے میں دس ہے کہ تسی اے نا شہادت سان سناؤ تو اسی تے روز ہی سنائنے دن نو بھی رات نو بھی اسی روز سنائنے تو میرے بچیاں دا جی اے موڈ ہے اسی یہ سنا چکاں دے پر ذرا ذہن تیار کر لیں دے میرے دوستو اور بھائیو جدو سانو آل محمد دی معرفت ہو جانی ہے کسی سنگی کو اگر نہج البلاغہ ہوئے نا ویسے تو یہ چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی ہے سید شریف رضوی کتاب ہے چوتھی صدی ہجری میں مولا علی تو بہت بات اور بھی اکثر جو خطبات ہیں انہوں نے سند کوئی نہیں لیکن لوگ پڑھتے ہیں دوستان دے بڑی معتبر ہے نہج البلاغہ اس دے اندر جنگ صفین دے حالات لکھا ہے کہ جدو حضرت علی نے دوستان نے اہل شام نو گانا کڑیاں سب کیتا ہے تو مولا علی نے سنیا تھے آپ نے اپنے دوستان بلایا اور بلا کے فرمایا انی اقرہ لکم ان تکونوا سبابی علی نہیں چاہتا کہ علی کا کوئی ساتھی گانا کڑنا نہ بھی ہوگا نہج البلاغہ دے لفظ میں پڑھے یہ نہ ہون تو میری ذمہ داری سرکار نے فرمایا انی اکرہ لکم میں تواڈے واسطے یہ چیز مکروہ جاننا ان تکونوا سبابین پر تسی گالاں کڈن والے بن جاؤ نہ اپنی گل دلیل نال کریا کرو اسی علی والے ہیں علی والا گاڑ نہیں کڈدا علی والا دلیل دیندا ہے کیا باب العلم کو دلائل موک گئے جو اساں گانا کھڑیے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں کیا باب العلم دی دیتی ہوئی خیرات تو انہیں جوڑیاں جو ختم ہو جاندی ہے جنہا گانا کھڑ دیو پتہ نہیں سبق کی تھو پڑھ لیا علی علی کرن والے ہیں مولا علی نے جدو بھی گل کی تھی دلیل نال کی تھی اور علی علی کرن والے بندے کو دلائل کدی ختم ہوندے ہی نہیں کچھ میں اپنے بچیاں نے دی یہ میں جڑے بچے نا نوجوان نسل ہے ساڑی وہ دا پامے مکتب تشیعوں نال تعلق ہے یا مکتب اہل سنت دا تے او صحابہ دے بارے غلط گمان رکھ دینا اپنے ذہن ہے تے انہاں دا قصور کھاٹے انہاں بریف یہ کیتا گیا انہاں دسے یہ گیا انہاں کسے دوجا پاسا سمجھایا ہی نہیں میں ایک مثال دینا قرآن پاک دنیا دو آیتاں نے ایک حضرت عائشہ کی شان رچے ایک حضرت علی کی شان رچے میں دو میں پہلے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِ مفہوم ہے دائے وہ علی تو اٹھا مولا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے حضرت عائشہ کی شان رچے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم کہ نبی دی وہ بیوی جڑی جدا نکاح نبی نال ہویا ہے وہ ایمان والیاں دی ماں ہے علی ایمان والیاں دا مولا ہے اما عائشہ صدیقہ ایمان والیاں دی ماں ہے ہن مولا تے ماں وچ اگر کوئی چتلش ہو گئی ہے کوئی انہاں دے درمیان غلط فہمی تریجے گروہ نے پائی ہے تیسرے گروپ نے وچ دہشت گردہ نے غلط فہمی آئی دیو دے دس کے رات یا نیرے وچ شب خون مار کے جے کوئی لڑائی کروائیے وہ ہوئیے تو میں انہاں تو انساریاں دوستانہ نہ کہ ذرا کو ایک تھے کھلو گو جتے کھڑے ہو ذہنی طور پہ ایک تھے کھلو کہ میں دسو اسی کار بیٹھے ہیں بیڈ روم میں ڈرائنگ روم میں اماں تے ابا کسے گل تو لڑ پہ اکثر لڑتے ہی رہتے ہیں تو ہم پتہ ہی چھوٹیاں موٹیاں گلاں اماں تے ابا لڑ پہ چھوڑ وڈا کول بیٹھا ہے پتر وہ نہ اپن کو جاندا ہے تے نہ اماں کو جاندا ہے میرے رنگا کول پہ کہ بندہ بھیندا پیا ہے ماں تے باپ لڑتے پے
یہ بولتا نہیں BSc کی سیاح بندہ ہے جاب بھی کرتا ہے بندے بند ہے یہ بولتا کیوں نہیں میں پوچھا چھوڑا تیری ماں تے پیو دو میں لڑتے پہنتے سمجھے گا کیوں نہیں ذرا میں گل رمض کرنی اور سمجھ لیا جے اس آخیا شاہ جی اے مینوں پتہ ہے دوہاں دی لڑائی ابا ہے سچا پر ہن اماں ہوئی میرے کو تے گستاخی نہیں نہ ہوتی پتہ نہیں تو انہوں نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی ابا ہے سچا حق ابے کوڑیے شاہ جی یہ میں پتہ ہے حق ابے کوڑیے پر قرآن آندہ ہے ماں دیاں پیریں جنت ہے ان ابا جانے تے اماں جانے انہاں دوہاں جونے موڑ راضی ہو جانے تے جب میں وچ بنیا فریق توجہ نہیں کی تھی گل تے انہاں دوہاں جو راضی ہو جانا ہے وہ دو میں جو ہیں ایک جب میں وچ ایک دی پارٹی کی تھی تو میرے نال دوجے رنج ہونا شاہ جی تو ان پتہ نہیں آؤں میں اماں نال کو گل کران تے اس ابے جُتی لا لڑی پر تو ڈیکا لگنا ساڈی گل لے جاؤں دا پیچھے رہو تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل لو میں تو مسئلہ سمجھا چھڑیا ہے جو تو سمجھ آ گئی ہوئے تے مسئلہ گھاری ہے مسئلہ گھاری ہے میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرات حق ہمیشہ علی دے نال ہوتا ہے میرے حضور نے علی یہ دعا دیتی ہے یا اللہ اے علی اللہم ادر الحق معہو حیث دار اللہ سونیا جدے علی ہو جائے حق ہوتے پھیر دے نہیں سمجھ آئی گل دے غور کیتا ہے اللہ دے نبی کی ساری دنیا دعا مانگ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سن حق بکھا ساڑھے رخ حق وال پھیر تسیو میں ساڑھی دعا کیے کہ اللہ سونیا ساڑھے رخ حق وال پھیر ساڑھا دل حق وال پھیر محمد مصطفیٰ دی دعائے بے مفہوم عرض کر رہا کہ اللہ سونیا ساری کائنات نو حق وال پھیر تے حق نو علی وال پھیر تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے زندہ بھائی توجہ ہوئی حضرات میں جنہ استاداں کو پڑھے ہوں وہ حضور محدث اعظم دے شاگرد صاحب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دستار ایک حاصل کی تھی جامعہ رضویہ میرے دادا استاد نے حضور محدث اعظم یہ ساڈا علم ہے ظاہری قرآن و سنت دا تے پیر میر علی شاہ فرماندے نے بس سیدان کو جیلم سینہ بسینہ میں ڈھیل دے کوئی سمجھ جائیے کہ نہیں ہے سو ایک کچھ ساڑھے کوڑ درویش ہی دا حصہ بھی ہوتا ہے نا تو اسی پتر تو ہمیں ایک گل دس سنگے کہ علی پاک نے ساڑھے مولا تے او ہمیشہ حق تے علی پاک دی زندگی دی شروعات کعبہ چوں ہے تے بظاہر زندگی دا اختتام مسجد چھے رب دے گھر تو لے کے رب دے گھر تک علی دی ساری زندگی حق نالی رہی ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت ہے صرف میرا عقیدہ نہیں بتایا کو بھئی شاہ اور انگا ذاتی عقیدہ ہے نا میں ذاتی عقیدہ کبھی کوئی بنایا ہی نہیں میں مقلد ہاں تو جو بزرگاں عقائد دیتے عقیدہ تابعیہ دے اندر جو لکھے ہے وہ میرا ایمان تے عقیدہ ہے یہ شرع عقائد نصفی دے اندر جو لکھے ہے وہ میرا عقیدہ ہے توجہ حضرات شرع عقائد دے اندر جو عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ سراج الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت نے جو عقیدہ ساندہ سے ہے اسیوں دے اتے کھڑے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دے ہے اسیوں دے اتے کھڑے ہیں اور یاد رکھنا امام اعظم میرے امام نے
تے امام جعفر صادق دے شاگرد نے امام جعفر صادق دے شاگرد نے نال عرض سننے جانا ذرا سید محمد نفس زکیہ الحسنی اے سید عبداللہ کامل دے بیٹے سید عبداللہ امام حسن مسنہ دے بیٹے امام حسن مسنہ امام حسن دے بیٹے یاد رکھنا سی انہوں نے امام مننے امام حسن دے بیٹے نے سید حسن مسنہ دے بیٹے نے سید عبداللہ کامل دے بیٹے نے سید محمد نفس زکیہ الحسنی انہوں نے خلیفہ منصور عباسی دے خلاف جدو خروج کیتا علم بلند کیتا جہاد دا تو اس وقت امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ انہوں پورے دنیا اسلام دے اندر بڑی عزت دی نگاہ نال تکیا جاندہ سی علمی اعتبار تو لوگ آپ اڑ گئے وہ سید جانتے ہوئے بنو عباس دے خلاف کھڑے ہوئے نہیں تو سرکار تو اڈا کی حکم ہے سانوں کی کرنا چاہیے تو امام اعظم نے جڑا فتویٰ دیتا وہ تاریخ ججے موجود ہے بوری روپیاں دی بھی گلی نالے ادھر پیش کیتا کہ سید زادے میں بوڑھا ہو گیا جنگ دے قابل نہیں جو ہندہ تے تو اڈے نال کھلونا فتویٰ یہ دیتا ہے کہ اس سید نال جنگ میں شریک ہونا انجے جی میں محمد الرسول اللہ نال جنگ بدر شریک ہونا یہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ دا عشق اہل بیت ہے اگر توجہ ہوئے تو عرض کرنا چاہتا اس جرم دی پاداش امام اعظم نو جیل بھیجیا گیا ہے اور جیل دے اندر محبت آل محمد زہر دے کے شہید کیتا گیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور جرم کیے محبت آل محمد یہ امام اعظم امام جعفر صادق دے شاگرد نے اور خود فرما دے لولا کسنتان لحالک النعمان اگر میں امام جعفر صادق دا شاگرد نہ ہوتا تے ہلاک ہو جاتا بچیو ہاتھ بنن تے چھڑن دا روڑا نہ پایا کرو اسی بان کے پڑھ دے تھاڑا پتہ ہے سان اسی یہ فقہ آل محمد سمجھ کے پڑھ دے تے ان جڑے اس گل تے باڑا روڑا پائی کھلون دے ان دن نہ بننے کے چھڑنے انہاں نہ کدی بان کے پڑھیے نہ کدی چھڑ کے پڑھیے باڑا تکرار ہوئی بکر دے ہوتے بیرے وچ بے کے بننے چاہیے دیں یا چھڑنے چاہیے وہ ساڑھے علاقے میں پینڈ ہے اتھے روڑا پہ گیا شنیاں سنی ایک گھر آکھیا مسجد ساڑھی ہے دوڑی آکھیا ساڑھی ہے شنیاں آکھیا میں جیڑا شاہ ہوئی فیصلہ کرن سان منظور ہے سنیاں آکھیا پر ساڑھی اگے شاہ ہوئی نے سان بھی منظور وہ اتھے سے میرا مسجد ندی چ گئے کہ چلو اتھے پڑا فیصلہ کرنے ہیں وہ چند معززین علاقے دے نال لے سی وہ نما پینڈ اس کا نام ہے وہ اتھے سی ٹور گئے بہ گئے وہ دو میں فریقان اور مسجد بھری پئی وہ ایک بابا جا بڑھڑا بچہ جڑے نمازی ہوندے پنڈا وچ بڑھڑے بندے اس نے شاہ جی یہ جڑے دوویں گھر فیصلہ مسجد تک کرن آیا ہے یا آج آیا ہے تے یا عید تے آنا ہے سوچ مسجد کی نندے لے دے چھٹو تسی جو سید ہو تو مڑ تواڈے کول گل لے جڑے گھر نو بردی دے چھڈیا ہے تے یا آج آئے نے تے یا عید تے آنا نے نہیں تے مسجد تے آئے کدی نے جڑے روڑا پائی بیٹھے مسجد ساڈی ہے کو سمجھ آتی پئی ہے کوئی نہ گل تو ساڑھے عملی طور تے تو ساڑھے عمل دا حالت ہے تو ان جیسی تقرار تے پہ جائیے ہو سکتا ہے سارا دے مناظرے چلگا چھڑیے بننے نے کہ چھڑنے تو نہ کدی وہ نہ بننے تو نہ کدی وہ نہ چھڑنے تو جی نہ بننے چھڑنے ہوں دے رو نہ روڑا پائے وہ چپ کر کے اپنا پڑھن دے دیانے لگے عزیزوں اور ساتھیوں اور دوستو صرف نفرتاں پیدا کر دیں وہ لوگ جنہ دیاں تقریراں وکدیاں تانے جے تسی لڑو تھے وہ جو نبیاں تقریراں نہیں لگ دیاں وہ نہ دے اشرے نہیں لگ دے جے تو ان لڑان نہ اس واسطے وہ اندن با آگ لائی رکھو میں حیران ہوں نہ ایڈو ایک ہوندہ ہے وہ دے نام ہے اشتہار پڑھنا نا لگے سڑکاں دے لکھے ہوندہ ہے وکیل صحابہ کہ ابھی بڑی گل ہے 1400 سال لگ گئے وکیل ہے جی مقدمہ پہ لڑتا ہے دینا تے دیوانی دا بھی لمحہ نہیں ہوتا اگلے پاس اشتہار لگا ہوتا ہے تو تے لکھا ہوتا ہے
وکیل آل محمد، وکیل زہرا۔ میں چپ کر کے سوچی پہ جانا با اسی وکیل کرنے با اسی پڑھے نہیں، کسے پڑھے وکیل کریے جنہاں نو ساری کائنات تو زیادہ علم ہے، انپڑھ انہاں دے وکیل لگے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ جنہاں کو کائنات سب تو زیادہ علم ہے، خاندان نبوت، انہاں دے وکیلوں نے جنہاں نے ایک آیت بھی سدھی پڑھنی نہیں آؤں، یہ انہاں دے وکیل نے جنہاں دے گھر دین آیا ہے۔ تو بھائیہ مڑ جدو وکیل ہیں جدے ہوں کدی مقدمیاں دے فیصلے ہوئے ہیں، وکیل کدی نہیں چاہن گے اگر کوئی بچہ وکیل بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوئے میں مسئلہ سمجھانا اس سے گل کر دیں۔ وکیل بھی کدی یہ چاہن دیں بھائی فریقین رل کے بہ جائیں، وہ نہ کھڑائیں جے رل کے بہ گئے تو سان فیساں کہیں دینی ہیں، انہاں لڑاؤ تاکہ ساڑیاں فیساں چل دیا رہا۔ بیٹا میں تو ہمیں سبق پڑھانا، جیڑا عالم جیڑے مکتب فکر دا بھی صحابہ دے خلاف بولے یا حضور دی آل دے خلاف بولے، جتھے بیٹھا ہوئے بولدا پیا ہوئے وہ دینا لڑنا نہیں، واک آؤٹ کرنا ہے۔ یہ بڑا پارلیمانی طریقہ ہے کسی بندے نال اختلاف کرنا، میں تو انگال نہیں نہ سمجھے چاہے واک آؤٹ کر جاؤ، اس کو وڈی انسلٹ ہی کوئی نہیں ہوندی عالم دی۔ میں گل پہ سنے دا دے اگلے آگیا میں تیری سننی نہیں، میں آپے جانا۔ عالم واسطے یہی بڑا ہوندہ ہے یہ وہ عالم ہوئے تھے۔ سو میں آکھاں گا بھی جیڑا توان لڑان والے پاسے جائے وہ تو پتر دور رویا کرو، تے مسئلہ سمجھنا ہوگا نا، مسئلہ سمجھنا ہوگا، پتر کسے درویش کو ببیا کرو۔ ہاں یہ جڑے آگ لانا لے علامے ہیں انہاں کو تو کوئی نئے مسئلہ سمجھے چاہنا، کسے درویش کو آ جایا کرو تو ہم سارا سمجھا چھٹا، سمجھ آئیے کوئی نہ پتر گئی۔ ہاں دین دی سمجھ جڑی کسے کو نہ آئی وہ درویش کو آنے گی۔ سلطان بہو فرمایا نا جدو دا مرشد ملیا باہو میرے موک گئے کل عذابے ہو۔ بہنا بڑے روڑے ران دیا ہے جدو دا درویش قربان لگا روڑے موک گئے، فلانا کیے کی کرنا ہے روڑے ہی موک گئے۔ درویش ادب سکھیں دے، یاد کر لو جڑی میں گل کرنا، درویش ادب سکھاندہ ہے، فتنہ پرور بے ادبی سکھاندہ ہے۔ اور درویش تے ایڈے کامل ہوندے نے، درویش اتنے کامل ہوندے نے، اگر تسی غور فرماؤ تو میں دسنا چاہنا کہ جڑی حضور دے پاک قدمہ نال چمڑا لگ جائے نا درویش ان جتی نہیں سکتے۔ بلکہ سمجھ آئیے کوئی نہ گا، درویش ان ستے نے نالین شریف، درویش دی دنیا چودہ کی نہ ہے نالین شریف تے نالین بھی میں نہیں تکی، میں نالین دی زیارت نہیں ہوئی، نالین دا نقشہ سی سینے نہ لائی ودے ہونے۔ ہاں تو دیوے کیا ہونے بچیاں نے نالین دا نقشہ ہی تھے لایا ہوندہ ہے، تو ہم سوچنا چاہیے ہے جیڑے نبی دے نقش نالین نو سینے نہ لائی ودے یہ حسین نو کتنے پیار کرتے ہونے۔ بتوجہ ہے کہ نا نالین تا مصطفیٰ دے قدمہ نہ لگی ہے، نالین دا مقام کی ہے، غور کر لو نا نالین کی تھے ہوندی ہے، اور تو اڈے تو میرے قدمہ جو ہوئے تو جتی ہے، حضور دے پاک مبارک قدمہ نہ لگے تو موڑ نالین شریفے پر ہے تو قدمہ چینا، جنہوں سمجھ آ جائے گلو دے واسطے جیڑی حضور دیاں تلویاں نہ لگے وہ تے ساڑھے سینے نہ آڑے تے جنہوں حضور آپ سینے نہ لائی رکھے ہیں۔ بھائی توجہ ہوئی حضرات کے نام، چلو میں شاہ عبداللہ محدث سے حسرتیں دل سے نکال دیتے ہیں، میں کسی اور سے کیوں مانگوں مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ لے بھائی پترہ ہو سونا تسی ذکر کرتے ہو پر انواری جو میری ہے بچہ
بھی سونا ہے تو ذکر بھی سونا ہے پر ایک واری جو مہین دیتی ہے اور مہین نہیں بولن دے جس لئے میری موقعی موڑ پہ چنی دا دل کرے وہ بشاک پہ بولیا اور میری واری ہے جبا کوئی نہ بولے وہ لکھیا ہو دیا پتہ ہے گوڑیاں کھیلی دی جا کی دا میرے ہاتھ تے نہ بولیا آدھے وہ کی جب ہاتھ تے کوزا کرنا ہاتھ تے بولیا نشانہ خطا ہوتا ہے لہذا بھی میرے ہاتھ تے نہیں بولنا تقریر دا ٹیمپرمنٹ لوز ہو جاتا ہے بیان خطی خطیق کرتا پیا ہوئے نا تو پھر پتر وہ دے ویچ خود تسی نہ بولو بس سن دے جاؤ لطف لے دے جاؤ جدو کسی تھان تے تھوڑی باری آوے پھر تسی اپنی باری تے بولو اللہ تو برکت دے وے اللہ تو خیر دے وے اچھا بھئی دوستو میں تھوڑی توجہ اس جملے تے مرکوز کرنا چاہنا جتھے ایسی ایسا شاہ عبدالحق محدث دل میں فرما دے نے کہ جیڑا مٹی دا حصہ حضور دے قدمان اور مس ہویا ہے وہ ساری زمین تو افضل ہے آنکھو سبحان اللہ وہ کیوں افضل ہے قدمان اور لگا ہے نا وہ ساری زمین تو افضل ہے وہ کعبہ شریف تو افضل ہے جیڑا مٹی دا حصہ حضور دے قدمان اور قبر شریف اچھ لگا ہے وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے ہون میں کوئی نہ سمجھ بھی ہوگی جے کسی نے آئی ہوئے تو میں دسے جیڑی مٹی قدمانہ لگی عرش تو تے او افضل ہے جنہوں حضور فرمان با حسین میرے بچوئے پتہ نہیں ہو کتنی فضیلت وارا ہے بھائی سمجھ آئیے بچوں کے نہیں ہے بھائی سمجھ آئی حضرات کی کوئی نہ عزیزان نے جی وکار ہوں گلنا دے سمجھ تو اچھیاں ہو گئی ہیں وہ پیر شمیر علی شاہ فرمایا چپ کر بیر علی اتھے جا نہیں بولن دی اور بولنا دے تاں یہ سمجھ آوے میں ممبر رسول دے میں کیا نہ اتھے میں انہوں سمجھ ہی نہیں بھی ہو دی حسین اچھا کتنا ہے میری سمجھ تو گل بار ہے کیوں بھئی جیڑی مٹی قدمانہ لگی ہے عرش تو تیو اچھی ہے عرش دے برابر نہیں عرش تو فضیلت والی ہے افضل ہے زیادہ فضیلت والی ہے کہ اور میں کیوں سمجھا جنہوں حضور فرمان کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جگر دا ٹکڑا ہے یعنی نال لگی ہے عرش تو دیو افضل ہے اور جڑا جگر دا ٹکڑا ہے میں اور کتنا افضل بننا ہے میں کیوں سمجھ آگے بھائی سمجھ آئی کہ نہیں چلو جی آجے نہیں آئی وہ موڑ سمجھے اقبال فرماتے ہیں بحر عام شہزادہ خیر الملل دوش خطب المرسلی نعم الجمل آپ فرمانے حسین رکیتی نانا میں اٹھتے بانے نانا جی میں اٹھتے بانے حسن رکیتی نانا جی ایسا اٹھتے بانے میرے نبی نے پاگ لائی میرے حضور نے پاگ لائی لا کے ایک سائٹ تے امامہ شریف رکھیا تے اپنیاں کوڑیاں زمین تے رکھیا اپنے گھٹنے یا گھٹنے اسی پنجابی گوڑے سدنے حضور نے اپنے گھٹنے مبارک بھی زمین تے رکھے تے اے کوڑیاں بھی ان پتہ لگ گیا جے مجھے تو بندہ اے زمین تے رکھے ہو کس حالت ہے فزیکلی طور تے ہوتا ہے حضور اس حالت میں جو گے یا فرماتے ہیں پتر حسن تے پتر حسین آ جاؤ بھائی جی سمجھ آوے گل جو دے واسطے نا پتر حسن تے حسین آ جاؤ تو میں برا ہوتے بہ گئے تے نانے دیا ظلفہ پھڑ لیں کچھ ادب دے تقاضے نے میں کچھ گلنا ظاہر نہیں کر سکتا پر کچھ گلنا آپ سمجھو میرے حضور اتے شہزادیاں با کے ظلفہ ہاتھ سے پھڑا کے تے حضور خیمے میں ٹرن لگ پے جیڑا حسین نو جان دے وہ سمجھے سرکار ٹرن لگ پے تے میرے ٹردے نہیں پے سرکار فرمانے نے نعم الجمل جملکما اور پتر حسین تو اڈی سواری کتنی سونی ہے کوئی بندہ میرے نال ناراض نہ ہوئے جمل دا ترجمہ کیوں نو کیتا جمل سدے نو جمل سدے نے اٹھ نو لیکن جدو حضور آکھ سکتے ہیں میں نہیں آکھ سکتا میرا عدم میں اجازت نہیں دیتا کہ میں حضور دے بارے لفظ بولنا لہذا میں جمل دا ترجمہ سواری کیتا ہے اونٹ نہیں کیتا فرمایا پتر تو آٹی سواری کتنی سوڑی ہے تو مڑ ابو حسن تے حسین صرف مسکرائے نے کہ حضور فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ يَنْتُمَا اور پتر سواری تے سونی ہے پر تسی سوار بھی دیتے ہی سونے جنہوں سمجھ آوے حسین کون ہے
دوست ہے علامہ صاحب نے پگڑی بنی ہے، ان وسیع امامہ شریف سدنے توجہ ہے، یہ کیوں بنی؟ سنت ہے۔ داڑھی کیوں رکھی ہے؟ سنت ہے۔ توجہ ہے حضرت واڑی مسواک کیوں کیتی ہے؟ سنت ہے۔ مسجد آن لگیاں سجا پیر اندر رکھے ہے پہلا کیوں؟ سنت ہے۔ نکل دیاں کھبا پیرا رکھے ہے کیوں؟ سنت ہے۔ حضرات دی وقار پانی بہ کے پیتا ہے، تین سامنے جو پیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے، سنت ہے۔ پہلا ناخن سجے ہاتھ دے لائے نے، مڑ کھبے دے لائے نے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ حضرات دی وقار ذرا غور پہ فرماؤ، اے ساریاں تے سنتاں نے حسین نال محبت کرنا مصطفیٰ دی سنت موقدہ بھی ہے تے اللہ دی طرفوں فرض بھی ہے۔ یہ بھی تے سنت ہی ہے نا۔ حضرات محترم یاد فرما لو، میں ایک عرض کردہ جاواں سنت مصطفیٰ دے مفہوم دی روشنی جس بندے دے دل وچ حسین ہوئے، اے سید دی گارنٹی ہے جی ادنا جا خادمہ حضور دی امتیاں دا وہ سیدہ پر تواڈے واسطے خادم دی حیثیت رکھنا، کیونکہ تسی میرے نبی پاک سرکار دا کلمہ شریف پڑھ دیا، میرے حسین بادشاہ دے نوکر ہو، تواڈے نال اس کو پیار کرنا، یہ کوئی گل سمجھ سکتا ہوئے تے سمجھ لے میرا عقیدہ اے وے جن دی خون وچ حسین دا پیار گردش کردا ہوئے ان جہنم وچ سٹیا بھی گیا تے اگ ساڑ نہیں سکتی۔ نہیں تو سمجھ آئی گل تسی اس گل دی اہمیت نو نہیں سمجھا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دیں جن دے دل وچ عشق الہی ہونا ہے وہ جدو دوزخ کوڑو لگنا ہے نا، دوزخ کوڑو تے جہنم دی آگ پنجڑ لگ پڑنا۔ سری سکتی فرماندے نو سورے جہنم مرد کرنا، یا اللہ اے بندہ کون ہے ان دے اندر کیڑی آگ ہے جڑی میری آگ نو ختم کیتی جاتی ہے؟ یا اللہ فرمانا ہے میرا عاشق ہے۔ حضرات دی وقار اس کائنات اقبال آتے امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول، دنیا اچ رب دے جتنے عاشق نے انہاں ساریاں دا امام حسین ہے۔ کائنات اچ رسول دے گھر دا جوڑ کوئی نہیں، رسول دے پورے گھر وچ میرے مرشد حسین دا جوڑ کوئی نہیں۔ توجہ حضرات کی نا معرفت حسین ذرا لے سکتے ہو وہ پھر سمجھو حسین کون ہے، متوجہ ہو گل دی سمجھ آ رہی؟ عزیز آنے دی بکار ساریاں اللہ دے عاشقاں تو بڑا عاشق حسین ہے، کیونکہ اللہ دیا سارے عاشقاں قربانیاں دیتیاں، سارے آنیاں قربانیاں ترکڑیے جے ایک پاس سے دھرو تے حسین دے علی اصغر دا ہی مقابلہ نہیں ہوتا، ایڈا وڈا عاشق ہے اللہ دا حسین۔ حضرات محترم میں عرض کرنا چاہنا جے کسی دی سمجھ آ جائے تھے جدے اندر حسین ہے اس بندے جہنم دی آگ نہیں ساڑنا، کیونکہ اے وہ آگے جنہوں اے لگی ہوئے ان وہ آگ نہیں لگ دی۔ عزیزہ نے بھی وقار کسی عاشق نے کمال دی گل کی تھی، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ۔ اچھا جنہ نہیں نہ ہوتا وہ سن لیں سے ناؤخہ کوئی نہیں ہے، نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، یہ فتوی یہ سن لو یہ فتوی یہ عقیدہ بھی ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ، یہ نہیں کہہ رہے ہو حرام ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں بس گئی ہے محبت
حسین کی اندر اندر حسین وسا ہوئے او میرے نال چلے نس نس میں پھنس گئی ہے محبت حسین کی نس 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 ہے میرے مرشد نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین یہ غور کر کے سمجھ سکتا ہے دین است حسین دی بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین تانیہ نس نس میں پھنس گئی محبت حسین کی نس نس میں پھنس گئی محبت حسین اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پھنس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں پھنس گئی ہے محبت حسین حضرات علی بکار میں معذرت خان ذرا میں نا تھکتا ہوا بندہ آج دے دن دی میں چوتھی تقریر پڑھنے کو کر رہا کہ حسین بادشاہ دے ذکر دی اتنی کرامت ہے کہ وہ ذکر کیتیاں بندے دی آگلیاں تھکاوٹاں ایک واری لے گئے گڈیے جسی انہیں تو کدی سستی چڑھ جاندی ہے کدی آنکھ بند ہو جاندی ہے کدی کھل جاندی ہے جدو ذکر حسین شروع کر لی پھر سستیاں ختم ہو جاندی اندر نور آ جاندہ ہے ذکر حسین دا اللہ ذکر حسین دا بڑا نور ہے میں تے دستارہ ماں سنگیاں کہ اکثر سنگی جے ساڑھے مرید نے نا اتھے بیٹھے بچے انہوں نے پتہ ہے ساڑھے کو بڑے بندے سیب دام کرتے جتنے بچے مرید ساڑھے انہوں نے پتہ ہے بڑے کسرت نال بندے ساڑھے کو سیب دام کریں دے اولاد واسطے بھائی آپ بھوک مارے جی ساڑھے اللہ اولاد دے تو اسی بھوک مار چھڑنے اللہ جی نو چاند ہے وہ دے چھڑتا دینا تے اللہ ہی ہے ساڑھا تو پھر بھوکا ہی چلتا تو آنا راز دسن لگا وہ جڑا سیب ہے نہ ان کا کمال ہے تو نہ میرا کمال ہے یہ پانی تن پاک دا کمال ہے اسی نا جی جڑی مسجد ہے نا ساڑھی اسی جڑی شہر مسجد بنائی ہے ایک مسجد سے پنڈ بنائی ہے ایک شہر پہلے بنائی ہے وہ دے انٹری گیٹ تے اسی پانی تن پاک دے نہ لکھے کہ بھی اس کوئی لکھن و جڑا این مندہ ہے انہوں پتہ لگ جائے وہ مسجد انہاں دیئے ہاں جی سمجھ آئیے کوئی نہیں اب جڑا مسجد داخل ہونے لگی وہ پڑھا گیٹ تو پڑھ لے وہ مسجد کنہ دیئے سمجھ آئیے کوئی نہیں تو جیسی مسجد دے وارث نہیں مسجد انہاں دیئے جنہ مسجدہ بچائیاں نہیں ہاں اب جو ہے حضرات پڑھی وہ ایک بندہ بھی ملے آج اس نے کہا جی توڑے تو سیب دم کرایا تے بچہ ہویا تھا مٹھائی کھان کرایا ان چاٹے سنی بھی بابا ون بابا نے بھی سالم بعد بھی پتر دینے تے دیندے مٹھائی کا ڈبہ تے 500 ہی وہ سمجھ آئی کوئی نہ بڑا سی منگنے کوئی نہیں تھی چلو بھائی جو دے دیں ٹھیک ہے منگنا نہیں یہ 5 دن پاک نہیں کر اچھا میں اس بندے نے دیکھیا میں کہ یار اس بندے دا میرے کو دم کوئی نہیں کروایا مٹھائی کی نہیں لے آیا وہ ساڑی جڑا مسجد دا خادم ہے نا آجے بھی اٹھے گی وہ سکھا جی مٹھائی رکھ لو اے آیا سی نام کرا
شاہ ہونا کو سیب دام کرا دی تسی ہو کوئی نہ ہو یا جڑے تسا نہ لکھ کے لائن میں سیب نہ تلا کے دے چھڑیا با اللہ شاہ نہیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر میں ہوتے سیب لا کے دے چھڑیا بھئی یہ شاہ نے دم کیتا ہے یہ لے جا تو جی وہ مر میں انہاں کو تواڈے تو پوچھن تو بغیر ہی کر چھڑیا تے اللہ انہاں نے پتر دے چھڑیا میں گیا حافظ گل تیری بھی سچی ہے یہ 5 تن پاک سخی ہے تیرے کوئی سمجھ آئیے گل دی کوئی نہیں یہ ساڑھے کو جڑی لینڈ لگی ہوتی ہے نا بندیاں دی دم کرانا ہے دی وہ فیض 5 تن پاک دے ساڑھے کو اور کی میں پوری دنیا میں لوگ میں جان دے وہ دی وجہ صرف ذکر حسین ہے کہ ذکر حسین کرتا ہے بندہ ذکر حسین وہ میرا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے جدو کا زبان تے حسین آیا عزت پیچھے پیچھے رہن دی اے مولا حسین دے ذکر دیا برکتاں نے انہاں دے ذکر دا اے خیر ہے کہ بندہ ہے ناچیل ہاں ایک میں اپنے پتران نسنا پتر اسی بڑا مننے حضور دی آل حادی کوئی نہیں لیکن اسی حضور دے صحابہ دی بے ادبی نہیں نہ پترے چھڑ دے یہ نہ کرو آل نو منن واسطے صحابہ دی نفی کرنا کیویں ضروری ہو میں دعوے نالانا جڑا صحابہ نہیں مندہ وہ آل نو مان ہی نہیں سکتا تجھے پوچھو دلیل کی ہے وہ دلیل ہے ایک مثال ہی دینا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے یہ گل تے کیتی حضور نے یہ گل سن مولا علی دسی ہے وہ سن صحابہ دسی ہے تے علی تے آل دی شان چ دسیاں ہویا صحابہ دیاں گلاں چ پیچھے کڈیاں تے پیچھے بچڑیاں کنیاں ہوئے پیچھے کنیاں حدیثاں بچڑیاں تو انہیں اس گل پتہ کوئی نہیں سن پتہ ہے اسی اس توانے ہاں صحابہ نے منی رکھو کیوں نال نو منوایا ہے ان نہیں سن دسے آل دی شان حضور دس گئے تے جی اسی صحابہ تو نس جانا ہے تو مڑ صحابہ دیاں دسیاں گلاں سمجھن دی کیا لوڑ ہے صحابہ انکار نہ کرو جنہ منیدہ ہے مان لو انکار نہ کرو تے محبت آل محمد نڑکیتی جاؤ دینی مرضی کرو اپنے مرشد نال عشق ہونا چاہیے لیکن ایک کسی سبق اگر تمہاں پتر پڑھایا ہے تو میں درویشاں تو اندس دابیاں یہ اپنے لینی چکڑ چھٹو اے پتر یہ دلنا میں ساڑھے کو غلط پہنچیا وہ لڑ دے ہے تو انہاں جی کیتا ہے تو فلان کملے آؤ انہاں لڑ کون سکتا ہے کتھے لگے پھرنے آسی اس سے تو میں آنا بسان آل دی سے آنا جو نہیں ہوئی کوئی ہے بندہ جنا علی نہ آگے لڑ سکتا ہوئے مڑ تو سا علی نہیں سمجھے ہی نہیں مڑ تو سا علی نہ پہچان یہ تو علی دی پہچان ہوئی ہوندی تے تو پتہ ہوندہ کائنات خالق نے وہ بندہ ہی نہیں پیدا کیتا جڑا علی اگے کھلو سکتا ہو تو یہ گل نہ کرو بھئی فلانا مولا علی نہ لڑدا رہا چھٹو پر لڑائیاں محبتہ دی گل کریا 15 صدیاں بھی لنگ دیاں نہ جے لڑائی والے فیصلے چھٹے نے وہ محبت والی پتر گل کریا کرو میں عرض پیا کردا آؤ تن حسین سمجھاواں با حسین کیتا عظیم گل بھولی تے نہیں ذرا اتھے رکھنا ہے کہ جیڑی مٹی قدمانہ لگی ہے عرش تو تے او اچھی ہے تے جن میرا نبی سویرے شامی چمدہ وہ حسین پتہ نہیں کتنا پاک ہونا ہے توجہ ہے حضرات علیدہ نبی وقار یہ بھی ان صوفی نے صوفیہ محمد بکسا آپ فرمانے نے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی
حسین حسین کرے اندروں میل مک دیے نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی پاک نانے بھئی علی علی تے حسین حسین کرتے رہو تے اندر دی میل کٹ چھڑ دے یہ جناب غور کرو عرض کرنا چاہنا غور کرو ایک پاس سے حضور دے بیٹے ایک پاس سے حسین گود حضور دیئے تے دو میں شہزادے جبریل امین عرض کی تھی کہ سونیا ایک رکھ لو ایک واپس جانا جنہوں سمجھ آ جائے حسین کون ہے شاید اتھے سمجھ آ سکے میرے نبی فرمایا میرا بیٹا لے جا میں اپنا پتر حسین تو بارے آئے مہربانی تسی غور کرو میں یہ گل پہ کرنا اللہ تمہیں برکت دے جیتے تو نبی اپنا بیٹا بارے ان سمجھو تے صحیح وہ شے کی قیمتی ہے جیتا صدقہ نبی دا پتر ہوئے گستاخی معاف کوئی جملہ سمجھے چاہ جائے تو رکھ لینا جیتے تو میرا نبی اپنا بیٹا قربان کرے او حسین پر لاجپال حسین بھی یہ دئیے حسین اڈیق دا رہا ہے نانا ذرا ویڑا آ لین دے نانا ذرا ویڑا آ لین دے تو حسین کو ایک بار کے حسین بچایا ہے میں 72 بار کے نانا تیرا 3 بچا کے ادھار لا چھا سکتا سجڑوں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے جن حسین سمجھ آ گئے جن حسین بھی سمجھ آ جائے حسین کیٹا قیمتی ہے میں عرض کرنا میرے نبی سونے سیدہ زہرہ دے گھر دا بوا کھٹکا کے فرمایا فاطمہ میرے حسین رون نہ دیا کر حالانکہ حضور دے حجرے دے نال بی بی پاک دا حجرہ تھی اور حسین اپنی امی دی گود دے چروندے پہ تے میرے نبی دروازہ کھٹکھٹا کے فرمایا فاطمہ حسین دے اتھر نکلن تے محمد مصطفیٰ دا دل دکھ دے جنہوں سمجھ آ جائے حسین کون ہے میرے نبی جمعہ پہ پڑھان صحیح حدیث ہے حضور جمعہ پہ پڑھان تو حضرت حسن اور حسین اپنی امی دے حجرے چو نکلے جمعے دے دن جدو نکلے حجرے چو ہاں میں قربان ہو جاواں جدو حجرے چو نکلے تو مسجد دے سہن سے لڑ کھڑائے بچپنا سی نا تو نہ ہموار سہن سی مسجد تھا تو جدو لڑ کھڑائے تو حضور نے جمعہ دا خطبہ چھڑ کے ممبر تو حضور تھلے آ گئے حضور ممبر تو تھلے آ گئے اور میرے حضور نے آ کے دعا پتران اٹھا کے اینج سینے نہ لاگے موڑ ممبر دے آ کے بے کے فرما دیں صدق اللہ مولانا العظیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال تے اولاد آزمائش ہوں میرے پتر مسجد دے سہنے چ لڑکھڑائیں میرے کوڑوے نہ لڑکھڑانا گوارا نہیں ہویا میں اپنی گل چھڑ دیتی ہے پتران جا کے اٹھا لے جنہوں ذہن ہے سمجھ آوے میری گل دی جیدہ ذہن بنے میں اس بندے دعوت فکر دینا عبداللہ ابن عباس فرمان دے 10 محرم آڑے دیں ظہر دے ویڑے میں مدینے میں ستا ہاں میری خواب حضور تشریف لائے فرمان دے میں ویکھیا حضور دیاں ظلفاں تے حضور دی داڑھی مبارک تے گرد و غبار دے اثرات نے میں کی تھی آقا ایک کیسی آپ دی حالت ہے آپ مغموم بھی ہو اور گرد و غبار بھی آپ ہوتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہون حسین دی شہادت گاہ تو واپس آ رہے ہیں حضرات دی وقار جدو نانے دا نواسا کربلا اچھ قربان ہویا ہے نانا بھی کول کھلوتا عالم مثال دے عالم اروائی جو اما زہرہ بھی کول کھلوتا کول کھلو کے حسین دے صبر نو ویکھیا نہیں تے دعا دین دے رہن اللہم آت حسینا صبرا و حجرا میرے مالک میرے حسین نو صبر بھی دیں میرے حسین نو حجر بھی دیں کتاباں میں لکھا ہے جو میں بیان کرنا کتاباں وچ لکھا ہے
سجن ایک بندہ کسی دا یار بھرا بیلی فوت ہو جائے ان ترائے ترائے دی ہوش نہیں ہوندی کچھ بندے کمڑے ہو جاندے چلے ہو جاندے میرے حسین سرکار لجپال 72 بیلیاں دیاں لاشاں اٹھائیاں جنہوں سمجھ آ جائے گل میری ہو دے آسے کتاباں چ لکھے جدو حسین کربلا چو لاش کسے دوست بھرا عزیز دی اٹھا کے لیانی نا تو ایک جگہ تے خیمے چ رکھنی تے حسین پاک نے لاش رکھ کے تو سیدھا شہر بانوں دے حجرے جانا تے فرمانا میرا پتر اصغر ایک واری مینوں دے اپنے پتر نو سینے نہ لینا تے ٹھنڈک محسوس ہونی دل وچ ٹھنڈ پونی پتر سید دا سونا ہی ڈہا تے پتر ساریاں دے سونے ہوندے نے پتر ساریاں دے پیارے ہوندے نے پر کربلا دی اوکھی بھیڑ وچ حسین جس پتر نو سینے نہ لیندا او دا نام اصغر حسین جانا میرے مولا نے سینے نہ لانا دل ٹھنڈا کرنا پتر دے نرم رخسار نو بوسہ دینا تے پھر واپس آ جانا وہ تو موڑ آواز ہونی حال میں مبادر حسین کوئی اور ہے ہی تلیا کسی ایک پیارے پیش ہو جانا حسین کی میں کر دے رہے آخر وہ ویڑا آیا جدو حسین دی دھی آ کے عرض کی تھی بابا میری پھوپھی بھی آئیاں نے تے میری امی بھی آئیاں نے بابا ایک باری میرے بھرانوں کوفیاں دے سامنے لہتے جاؤ متی انہاں رحم آ جائے تو میرے بھرانوں پانی دے دینے تے جنگ لڑنا نہ بھی کوئی حضرات دی وقار میرا عقیدہ ہے کہ حسین پتر نو شاید پانی واسطے نہ بھی جاندے مشیت الہی دا اشارہ حسین سمجھ گئے کہ میرے مالک دی ہون مردی ہے وے حسین دی عاشقیں تے جڑے ٹر کے آ سکتے ہیں تے آ گئے جڑے نہ آ سکتا ان چاہ کے لیا نہ ہون ذرا یہ عاشقیں تے ہون امتحان دی آخری گھڑی آ گیا لیا پتر اٹھا کے میرے حسین نے پتر لیا ہے میرے لجپال مرشد نے اپنے پتر نو بوسہ دیتا ہے میرا جملہ ہے لکھیا نہیں کی دے اے لکھیا ہے بھی سرکار نے بوسہ دیتا ہے میرا وجدان تے میرا تصور آندا ہے حسین نے بوسہ دیتا ہے میں نے انج لگتا ہے جی میں کاری قرآن پڑھ کے تھپدا ہے انج حسین پتر نو کپڑے وچ لپیٹ لیا ہے تے اپنے سینے نہ لا لیا تے جدوں باہر نکلن تے گرم ہوا بھی چلدی ہے حسین پتر نو سینے نہ لایا ہے جدوں میدان کربلا وچ پہنچن یزیدیاں ویکھیا تو نہ کہ حسین قرآن نے آندئی سلو کرنی میرے مرشد نے انج کپڑا ہٹایا ہے جی میں قرآن تو کپڑا ہٹائی دے جی میں قرآن کھولی دے سید نے کھول کے دسیا ہے میں قرآن نہیں لے آندا میں اپنا پتر لے آندا عزیزان علی بکار جنہاں نو درد آوے جڑے حضور دی آل نال محبت کرن والے ہو میرے مرشد نے جس ویلے پتر دا چہرہ سامنے کیتا ہے اس ویلے ابن سعد مردود دی آواز آئی ہے حرمل بن کاہل پورے کوفے وچ تیرے تو بڑا نشانے بعد کوئی نہیں جی آج حسین دے پتر دے حلق دا نشانہ لوے جی میں ڈاڑھائی بڑا انعام دے سا حسین پتر نو این کیتا ہوئے پورو علمان تک دے پہنے عاشق دا امتحان کربلا دی ہوائج ایک تیر چلے سن سنانا ہویا جڑا چلدا ہویا آیا میرے امام دے چھوٹے 6 مہینیاں دے پتر علی اصغر دے حلق چکراس ہو کے مولا دے بالو وچ کھب گیا ہے سید نے ویکھیا چھتی نال پتر تھلے کیتا ہے پر اس ویلے تقدیر دا تیر چل گیا حسین نے تیر کھچیا ہے میرے کو لفظ مک گئے نے اپنے پتر نو انجیکشن لگے تے باپ نہیں تکدا برداشت نہیں کردا اے حسین صبرا والا ہے جدے پتر نو 3 نوکاں والا تیر لگا ہے بازو وچوں کھچیا ہے بیٹے دے حلق وچوں کھچیا ہے جناب اصغر نے باپ دے چہرے وال تکیا ہے باپ نے پتر وال تکیا ہے کتاباں وچ نہیں لکھیا کوئی مطالبہ نہ کرے لیکن میرا ذوق آندا ہے اصغر نے پوچھیا ہونا ہے بابا دسو میری قربانی منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اللہ اکبر میرے حسین سرکار نے منہ پیچھا کیتا ہے شاعر کہتا ہے
حسین فرما دے جاؤ حرملا ظالم بیمانا یا مارے تیر صغیر دائی روندے خیمیاں وال حسین ٹر پہ نالے حلق تھی کھچ دے تیر دائی میرے حسین فرما دے اصغر بیٹا ذرا رک جائیں اپنی امی کڑ جا لے لیکن علی اصغر دے حلق چو خون دا فوارہ نکلے آئے سرکار حسین سے چلو ہیٹ کیتا ہے فوارہ پانی کی طرح آپ دے چلو اچ بے گیا ہے علی اصغر دن دے پیاسے سیدہ چکینہ کو خون ہوئے گا حسین نے ارادہ فرمایا زمین تے گرا دھرتی تو آواز آئی مولا سبزہ اگنا بند ہو جائے گا ارادہ کیتا آسمان وال اچھال دیا آسمان تو آواز آئی مولا رحمت بھی نہیں بسنا اصغر دا خون نہ ہوتا بھیجیا جے حسین نے پتر دے چہرے دا خضاب داڑھی دلا لیا میرے مولا چل دیا جنہوں خیمیاں دے قریب آئے نے سکینہ فرما دیا نے پپو جدو باپا اصغر نو لے گیا ہے تڑپ دا پیاہا لیکن ہونے بالکل پرسکونے لگتا ہے پانی مل گیا ہونا ہے تھوڑا جا خیمیاں تو آگے آئیاں نے بے قرار ہو کے پوچھ دیا نے بابا پانی مل گیا ہے حسین نہیں بولے دی مڑ پوچھے ہے بابا بول دے نہیں پانی مل گیا ہے حسین نہیں بولے جدو خیمیاں بچ گئے نے ادھر دی جوڑی چھپا کے فرما دینے سکینہ بیٹا اپنے بھرا کڑوں یا پہ پوچھ لے ویر نو پانی ملیا یا نہیں ملیا حضرات خیمیج کو حرام بپا ہو گیا ننے جے سید لاش آیا گیا سیدہ سکینہ چاہ کے کدیئے ہی ٹر دیا نے اللہ اکبر یہ فرما دیا نے نی سکینہ ایج کیوں کرنی پئی فرمایا بابا میں پھرا جان دا چاہ پورا بھی کرنی ہمور دے اصغر ملنا کوئی نہیں اللہ توانے بچیاں تکلیف نہ دے وے یہ ہے تے اللہ تکلیف دور فرمائے میں زہرا بلال دی گل پیا کرنا جدو کربلا وچ اے ویڑا ہے مظلوم سیدہ دے حسین در لاشاں دے وچ کھلوتے کتابیں جو لکھے نظر یمین و شمال ایک واری سجے بھراواں تے نظر ماریے ایک پاسے کھپے دوستاں تے نظر ماریے تے کربلا دے میدان وچ گول کے میرے مرشد حسین فرماندن حل من ناصر انصرنا ہے کوئی جڑا حسین دی ساتھ دے ہے کوئی جڑا حسین دی مدد کرے اس ویلے بیمار سیدہ میرے دی نوک تے سارا لے کے اٹھے آئے بابا جے حکم کرو تے میں لڑا فرمایا نا میرا سجاد بیٹا آج دیاں قربانیاں چ تیرا نام کوئی نہیں لکھیا ہویا میرے حسین سرکار نے ویکھیا ہے یزیدی آواز مار دین آ حسین یا بھیج کسے نو اس ویلے سید خود سوار ہویا ہے کتاباں تاریخ دیاں بڑی طویل گلاں لکھیاں نے بڑی جنگ ہوئی ہے بڑی لڑائیاں ہوئی نے حضرات میں پیسے نہیں منگدا اس موقع سے پیسے نہ دیو حسین دی بارگاہ میں جتھرو دیو جیڑی پیش کرنے والی سوگات ہے حسین وہ دیو ہن پیسے نہ دیو اللہ تواڈے جلال ہو سی زہرا دے لال دے دکھ نو محسوس کرنے والے بندے بھی بڑے باکمال ہوتے ہیں میں آنا کسے کول پے کہ او دے پتر دا دکھ منڈیے تے ماں راضی ہوندی ہے جڑا حسین دے دکھ نو محسوس کرے او دے تے زہرا راضی ہوندی ہے اے میرے پتر دے دکھ نو محسوس کر دے علی نے دی وقار 56 سال 5 ماہ تے 5 دن عمر میرے مرشد حسین دی تے سفید داڑھی جوان پتر دی لاش بھی اٹھائیے قاسم جیسے بھتیجے دی لاش بھی اٹھائیے اونو محمد جیسے بھانجے بھی اٹھائے تے عباس بنا دے بازو بھی اٹھائے لیکن وہاں سیدہ لوگاں دن جنگ ہوئی ہے حسین جنگ لڑی ہے
میں کدی یہ گلاں تسلیم نہیں کیتیاں وہ لکھیاں ہو سن میں دیانا انہاں سنت جہاد ادا کیتی ہے جدو کربلا دے میدان چاہن تے کوئی کوفی نیڑے ہی نہ ہوندا کوئی نیڑے ہوندا تے جنگ کرنی آئی کوئی دوروں کھلو کے سید نو تیر مار دے کوئی دوروں کھلو کے سید نو پتھر مار دے کوئی تلوار مار دے دوروں کھلو کے حملے کر دے کلہ سید زادہ کھلوتا ہے کربلا دے میدان کتابیں لکھے پہلا تیر حسین سرکار دی پیشانی چ لگا ہے جتھے حضور بوسے دے دے آئے سرکار نے تیر کھینچا تو خون دا فوارہ چل پیا دوسرا تیر اس گلے تے لگا جڑے حلق نو حضور بوسے دے دے آئے تیسرا تیر میرے مرشد نو جدو سینے چ لگا نا تو حسین فرما دے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ واہ سیدہ میں تیرے صبر تو صدقے ہوا عزیزہ نے وقار جدو زخمانال خون زیادہ پہ گیا نکاحت تاری ہوئی تے سرکار اپنی سواری تے تھلے جھک گئے کتاب میں میں لکھے ہے جدو سرکار جھکے تے کوفیاں دا حوصلہ ہو گیا سید لڑن والا نہیں رہا ذرا اور نیڑے آ جاؤ ظالمہ نے اور بے دردی نال مارنا شروع کر دیتے اس ویڑے سکینہ فرما دیا نے پھو مینو ذرا ادا کرو میں بابا ویکھنا ہے ہائے 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 درد سید زادے دا جدو دیا کہ ہے پھو میں ذرا بلند کرو میں بابا ویکھنا ہے جس جگہ تے سید زادی کھلوتی ہے اس جگہ کربلا میں ٹلہ زینبیہ کہندے کربلا دی سارے اونچی جائے جنہوں ٹلہ زینبیہ کہندے جتھے حسین شہید ہوئے نو کربلا دی سارے تو نیوی تھا روایات لکھے ہے جدو حسین نے زمین تے تشریف فرما ہوئے تو سرکار دے چار چفیدی یزیدی کتے کھلو گئے حسین بہن تولے ہو گئے عزیزہ دی وقار علی دی دھی آئی اللہ دی ولی آئی زمین نو حکم دیتا نے تھوڑی بلند ہو میں پھر آوے کھنائے جدو حسین نے بیٹھیا بھین سامنے او دو شمر دا خنجر گلے تے پیا چل جائے حسین زمین نو فرمانے نے ذرا نیوی ہو جا بھینا دے جگر ایٹے مضبوط نہیں ہو دے جو پھرا نو قربان ہو دیا ویکھے زمین بھین دے کہن تے اچھی ہو دی گئی پھرا دے کہن تے نیوی ہو دی رہی ہے اللہ اکبر شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شم حق رو شن رہی حق کا دیا جلتا رہا میرے حسین نے قربانی دیتی ہے سجدے عالم بھی امت واسطے دعا فرمائی عزیزہ نے دی وقار اللہ کریم سانوی سجدیاں دی توفیق دے دے عزیزو 72 لاشاں گھر پہیاں ہیں بی بی زینب پاک نے مڑ بھی مغرب دی نماز پڑھی ہے یہ اس گل دی علامت ہے کہ آل محمد کتنے بڑے نمازی ہے تو دوستو میرے حسین پاک دے بابا علی مسلح سے شہید ہوئے اس وقت نماز بچھائے جدو ضرب لگی تے فرمایا فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا حضرت بی بی فاطمہ پاک دا وصال سجدے دے عالم میں چھویا ہے حسین پاک دا وصال سجدے دے عالم میں چھویا ہے اتنی قربانیاں تو بعد بھی سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی ہے سن آل محمد تو سمجھنا چاہیے انہوں نے نظر سجدے دی اہمیت کی ہے بھائیو نماز پڑھا کرو تاکہ آل محمد راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ حضور دی آل دی معرفت نصیب فرمائے حضور دے صحابہ دا عدد نصیب فرمائے وما علینا الا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما اگر کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما اگر کوئی بھوکا ہے تو رزق حلال عطا فرما اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما جس دل وچ نیک حاجات نے پوریاں فرما اللہ سونے ہر بیمار نو
ہر بیمار نو صحت دے، ہر تنگ دستی دور کر، جڑے میرے بچے بے اولاد نے انہوں نے اولاد دے، جڑے بے روزگار نے انہوں نے روزگار دے۔ یا اللہ صرف حسین تے حسین دے ساتھیاں دا غم دے، اور کوئی غم نہ دے۔ الہی مجھے دنیا میں کوئی غم نہ ہو، پر غم حسین میرے دل سے کبھی کم نہ ہو۔ میرے مولا کریم حسین بادشاہ دی معرفت نصیب فرما۔ میرے مولا جنہ نے بچے بچیاں جوان نے کربلا والیاں سیدزادیاں تے سیداں دا صدقہ انہاں دے نیک اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا کریم اس بستی نو آباد فرما، اس بستی چ رہن والے سنیاں نو آباد فرما۔ جنہاں نے اس عظم دا ہدیہ مولا حسین دی بارگاہ وچ کیتا ہے انہاں دی یہ کوشش قبول فرما، انہاں دے گھراں وچ برکت فرما۔ اس محفل دا نظرانہ عقیدت حسین بادشاہ اور آپ دے رفقا شہدائے بدر و حنین دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما لے۔ میرے مولا ساڈے فوت ہونے والی بخشش کر دے، میرے ساڈے ماں باپ تے اساتذہ نو جنت اعلی مقام نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ نویں بچوں خیر ہو۔ ماشاءاللہ مسلک اہل حدیث نال تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب دی زیارت بھی انہوں نے نصیب ہوئی خواب دے وچ، آپ دیدار ہویا تے دل دی دنیا بدل گئی تے سرکار دے قدماں چ حاضر نے تے مرید ہونا چاہندے نے۔ سبحان اللہ۔ الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول آمین آمین آمین۔